أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم انشاءاللہ آج ہم سورہ مریم کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ انبیاء کرام اور دیگر انعام یافتہ لوگوں کی زندگی کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کے اصل مالک رب کریم ہے۔ اس لیے ہم سب پہ صرف اور صرف انہی کی عبودیت لازم ہے، اور عبودیت کا مفہوم اپنے خالق اور مالک حقیقی کو پہچان کر حق کے بندگی ادا کرنا ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ مریم رکوع نمبر 5 جو کہ آیات 66 سے 82 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور کہتا ہے انسان کیا جب میں مر جاؤں تو کیا میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا نہیں یاد کرتا انسان کہ ہم نے اسے خلق کیا اس سے بھی پہلے اور نہیں تھا وہ کوئی شے۔ الانسان اس کا مادہ ہے نسی، نون سین یہ، اپنی حقیقت، اپنے مقصد اور اپنے وعدوں کو بھولا ہوا۔ the one who has forgotten۔ قرآن کریم میں انسان کا لفظ 60 سے زیادہ بار آیا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی اس کے ساتھ کسی بھلائی یا تعریف کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ انسان کو ظالم، جاہل، جلد باز اور تھوڑ دلا وغیرہ قرار دیا گیا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ لفظ کسی بھی نبی یا رسول کے لیے استعمال نہیں ہوا، کیونکہ وہ بھولے ہوئے نہیں تھے، بلکہ بھولے ہوں کو یاد کروانے آئے تھے۔ اس انسان کی حالت یہ ہے کہ اسے تو یہ بھی یاد نہیں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا۔ اب جب کہ وہ ایک مخصوص جگہ پہ ہے اور اس کی ایک خاص حیثیت ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد کس جہان میں جائے گا۔ جب اسے موت اور موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت سے آگاہ کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کیا مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ سورہ دہر جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے، کبھی گزر چکا ہے انسان پہ ایک عرصہ زمانے سے، نہ تھا وہ کوئی قابل مذکور شے۔ انسان یہ بھول گیا ہے کہ وہ عظیم ذات جو اسے عدم سے وجود میں لے آئے، اس کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے کہ مرنے کے بعد اسے اٹھا کھڑا کرے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَشَيَاطِينَ، آپ کے رب کی قسم ہم ضرور اکٹھا کریں گے انہیں اور شیاطین کو۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا، اور پھر حاضر کریں گے انہیں جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَّعَةٍ، پھر ہم کھینچ نکالیں گے ہر گروہ سے، اَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، جو ان میں اشد تھے الرحمن سے سرتابی میں۔ انڈر لائن لفظ ہے جسیہ، جس کا مادہ جساؤ، جیم سے واو، گھٹنوں کے بل گرا، فالن آن نیز۔ دوسرا انڈر لائن لفظ ہے اتیا، عطاؤ سے بنا، عین
کہ وہ حد سے گزر جانے والا، ایکسٹریم۔ اے قاری قرآن، آپ کے رب کی قسم، حیات بعد الممات کا انکار کرنے والوں اور ان کے ساتھی شیطانوں کو ہم جہنم کے ارد گرد جمع کر دیں گے، اور یہ سب کے سب اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ پھر ہم نافرمان گروہ سے ان لوگوں کو جدا کر لیں گے جو سرکشی کے سرگنا تھے، خود بھی کفر اور نافرمانی کی راہ پر گامزن تھے، اور دوسروں کو بھی اسی کی ترغیب دیتے تھے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہمیں خوب علم ہے ان کا جو زیادہ لائق ہیں اس میں جھونکے جانے کے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر وارد ہوگا اس پہ تمہارے رب پہ حتمی طے شدہ۔ سلیجہ سلی سے بنا، سواد لام یہ انجام کار کے طور پہ ڈال دیا جانے والا، the one made to enter۔ ہم تمام لوگوں کو سب سے بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کے اعمال کیے اور کس کو جہنم کے کس درجے میں اور کب تک رکھنا ہے، تاکہ وہ اپنے کیے کے مطابق سزا پائے۔ تمہارے رب کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر کسی کو جہنم پہ وارد ہونا پڑے گا، یعنی یہاں پہنچنا ہوگا۔ سورہ نبا آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد ہے، بے شک جہنم گھات میں ہے، سرکشوں کے لیے ایک پڑاؤ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے جنہوں نے تقوی کیا، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا بَیِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پہ ہماری روشن نشانیاں، کہتے ہیں کافر ایمان والوں سے، اَیُّ الفریقین خیر مقاما وَأَحْسَنُ ندیّا، کون دونوں فریقوں میں سے بہتر ہے مقام میں اور احسن ہے بلحاظ مجلس۔ ندیّا ندی سے بنا، نون تال واو، ہم آباد، ایک ہی طرز کے لوگوں کے محفل یا اجتماع، فیلوز آف این اسمبلی۔ صرف وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھ ہر طرح کی برائی سے کھینچ لیے اور اپنا دامن ہر طرح کی نافرمانیوں سے بچائے رکھا، یعنی تقوی حاصل کیا، وہ اس جہنم سے محفوظ رکھے جائیں گے، اور تمام ظالم اور نافرمان انسانوں اور شیطانوں کو اس میں گھٹنوں کے بال گرا ہوا چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی نہیں جا سکیں گے، اور ہر کسی کو اپنا کیا ہوا بھگتنا پڑے گا۔ ایسے لوگوں کی دنیا میں حالت یہ ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کھول کھول کر بتائی جاتی ہیں تو یہ اس پہ ذرا بھی دھیان نہیں دیتے، بلکہ لوگوں کی توجہ بٹانے کے لیے یہ مومن سے کہتے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح دونوں فریقوں میں سے کس کا مکان و مسکن اچھا ہے، کس کی مجلسیں بہتر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق سے بے بہرا یہ لوگ اس دنیا میں حاصل شدہ نعمتوں اور وسائل کو ٹھیک راہ پہ ہونے اور اللہ کا پسندیدہ ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی ہم ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے کی سنگتیں، ہم احسن اساسا وریشا، جو ان سے کہیں شاندار تھے، اثاثہ جات اور نمود و نمائش۔ ریجا راہ سے بنا، رے الگ یہ دکھاوا، میکنگ شو۔ تو کیا ایسی حرکتیں کرنے والے لوگ یہ بات بھول گئے ہیں کہ ان سے پہلے بھی کئی ایسی نسلیں، قومیں اور افراد گزر چکے ہیں جن کے پاس ان سے کہیں زیادہ وسائل،
مال و دولت، اثر و رسوخ اور شاندار محلات اور مکانات، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی روش پہ ہی رہنا پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کا مال و اسباب ان کے کسی بھی کام نہ آ سکا، کیونکہ کسی کے پاس مادی وسائل اور مادی اسباب ٹھیک ہونے کی ہرگز دلیل نہیں ہے۔ کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، کہہ دیں جو کوئی بھٹکتا ہے تو ڈھیل دیتا ہے اسے الرحمن لمبی، حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعۃ، حتیٰ کہ وہ دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ ہوا، خواہ عذاب اور خواہ ساتھ، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تب معلوم ہوتا ہے انہیں کس کا برا مکان ہے اور کس کی سپاہ زیادہ کمزور ہے۔ انڈر لائن لفظ ہے جندہ، جنت سے بنا، جیم نون دال، جتھا، لڑائی کے لیے اکٹھے کیے گئے رفقائے کار اور ساتھی، اور ہم اسے کہہ سکتے ہیں آرمی۔ رحمان اللہ اگر فوری طور پہ ہمارے غلط کام کو گرفت نہیں فرماتے تو یہ ان کی رحمت ہے، اس طرح وہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع فراہم کرتے ہیں تاکہ جو کوئی بھی اپنی راہ درست کرنا چاہے وہ کر لے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے، اور اگر مواخذہ کرتا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کا ان کے کسبوں کے سبب، نہ چھوڑتا اس کی پشت پہ کسی جاندار، لیکن وہ مؤخر کر دیتا ہے ان سے اجل مسمى تک، اور جب آ جاتی ہے ان کی اجل تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس دی جانے والی مہلت یا دراز کی جانے والی رسی سے اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹھیک راہ پہ ہے، اور وہ اپنی خود فریبی میں مزید برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے اور انہیں اپنے کیے کی اقرار واقعی سزا پانے کے لیے رب کریم کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور زیادہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت پانے والوں کو ہدایت۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقی رہنے والی صالحات بہتر ہیں تمہارے رب کے ہاں ثواب میں اور بہتر ہیں مآل کار کے اعتبار سے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے دیکھا اسے جس نے کفر کیا ہماری نشانیوں کے ساتھ، وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہا مجھے ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد۔ انڈر لائن لفظ ہے مردہ، ردت سے بنا، رے دال دال، انجام کار کے طور پہ واپس لوٹایا جانا، ریٹرن۔ ایمان والوں کی حالت تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے رب کریم کی نشانیاں کھول کھول کے بیان کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے اور وہ ہدایت میں مزید ترقی پاتے ہیں۔ انہیں یہ راز معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا کے مالی اسباب اور وسائل کی نسبت پائیدار اعمال صالح ثواب اور انجام کار کے لحاظ سے کہیں بہتر ہیں۔ منکرین حق جو اسی دنیا کے حاصل کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد انہیں اٹھایا گیا تو وہاں بھی انہیں ضرور مال اور اولاد سے نوازا جائے گا۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ مطلع ہے غیب پر یا وہ لے چکا ہے الرحمن سے کوئی عہد؟ کاللہ سنکتب ما یقول ونمد لہ من العذاب مدا، ہرگز نہیں، ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہہ رہا ہے اور ہم بڑھاتے جائیں گے اس کے عذاب میں لمبا۔ ونارث ما یقول ویاتینا فردا، اور ہم وارث ہوں گے اس کے جو یہ کہتا ہے اور آئے گا ہمارے حضور اکیلا۔
انڈر لائن لفظ ہے متن، مدد سے بنا، میم دال تال، کھینچ کر بڑھا دے، ایکسٹینڈ، پرولانگ، یا ہم کہہ سکتے ہیں اسٹریچ. تو کیا ایسے الفاظ منہ سے نکالنے والا کافر کسی غیب پہ مطلع ہے، یا اس نے الرحمن اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ جب وہ اسے مرنے کے بعد اٹھائے گا تو اسے مال و اولاد سے نوازے گا؟ ایسا ہرگز نہیں. یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے ہم اسے لکھ رکھیں گے، اور اس کی اس جھوٹی باتوں کی وجہ سے اس کا عذاب مزید بڑھ جائے گا. اس دنیا میں مال و اولاد کو ہی سب کچھ سمجھنے والا یہ شخص جب رب کریم کے حضور پیش ہوگا تو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ وہ مال اور نہ ہی اولاد. اسے بذات خود ہر ایک چیز کا خود جواب دینا پڑے گا. یہ مال، یہ وسائل، یہ اولاد، یہ سب کچھ اسی دنیا میں رہ جائے گا، اور اس کے وارث رب کریم ہی. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور پکڑ رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا اور الہ تاکہ وہ ہوں ان کے لیے باعث عزت. کَاللَّهِ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، ہرگز نہیں، وہ کفر کریں گے ان کی بندگی کا اور ہو جائیں گے ان کے مخالف. عزت باعث قوت و غلبہ، a source of strength or a source of honor. رب کریم کے حضور پیشی کے وقت جن شیطانوں یا شیطان نما انسانوں کے غصے میں آ کے غلط روش اختیار کیے رکھی اور یہ توقع باندھے رکھی کہ وہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت کا باعث اور مددگار ثابت ہوں گی، وہی ان کے گمان کے برعکس ان کے خلاف ہو جائیں گے اور انہی کے خلاف گواہی دیں گے. سورہ یونس آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، اور جس روز ہم اکٹھا کریں گے سب کو، پھر ہم کہیں گے ان سے جو شرک کرتے رہے، ٹھہرے رہو اپنی جگہ، تم بھی اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک بھی. بس ہم زوال کر دیں گے ان کا بہنگی، اور کہیں گے ان کے شرکا تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. بس کافی ہے اللہ تعالیٰ شاہد ہمارے اور تمہارے مابین، ہم تو تمہاری بندگی سے بالکل غافل. یعنی جن پہ تھا تکیہ وہی پتے ہوا دینے لگے. ایک مختصر خلاصہ اس 5ویں رکوع، انسان کو جب موت اور اس کے بعد کی زندگی کی حقیقت سے آگاہ کیا جاتا ہے تو وہ اس حقیقت کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایسا کس طرح ممکن ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ قادر مطلق جو اس کائنات کو عدم سے وجود میں لے آیا، یہ کون سا مشکل کام ہے. یوم القیامہ کو حیات بعد الممات کا انکار کرنے والوں اور ان کے ساتھی شیطانوں کو جہنم کے ارد گرد اکٹھا کیا جائے گا. یہ سب اپنے گھٹنے کے بل گرے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی کے ساتھ اہل تقویٰ کو جہنم سے محفوظ رکھیں گے، جبکہ مجرم اس جہنم میں جا پڑیں گے. رب کریم نے کمال مہربانی کے ساتھ مخلوق خدا کو حق و باطل سے آگاہ کرنے کا بہترین انتظام کر رکھا ہے. جو کوئی رائے حق کو اپنا لیتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ خدا رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کرنے والے کسی نہ کسی عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.